قرض کے فتنے سے کیسے بچیں؟ آپ جان لیجیے کہ قرض ایک فتنہ ہے، اس سے کیسے بچنا ہے آپ کو؟ قرض کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں نا، اس کو آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ کون سی دعا ہے جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے رہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ آپ اکثر پڑھتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے قرض سے آدمی کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو بچائے رکھے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ بچ سکتے ہیں قرض سے، اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ۔ اب اگر قرض سے ہم کو بچنا ہے تو کیسے ہم بچیں؟ اس کے لیے کیا کوششیں ہم کر سکتے ہیں کہ قرض نہ لینے پڑے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ سستی مت کریں، مال کمانے میں محنت کریں۔ آپ دیکھیں آپ کے حق میں کیا فائدہ ہے، اس فائدے کو ڈھونڈیں آپ۔ خواہ مخواہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، تو محنت نہیں کریں گے آپ تو پیسے کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ تو اس لیے قرض سے بچنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے قرض سے کیسے بچیں؟ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں اس کو محدود بنائیں، اسراف نہ کریں، زیادہ خرچ مت کریں، جہاں ضرورت ہو صرف وہیں پر خرچ کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ پیسے لے کر کے قرض لے کر کے آپ اسراف کریں، شادی بیاہ میں اتنا پیسہ خرچ کر دیں، اپنے اوپر اتنا خرچہ کر دیں، اپنے بچوں پر اتنا روپیہ خرچ کر دیں، تو ظاہر بات ہے یہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ اس کی سنگینی اور اس کے خطرات سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے جس طرح سے آپ کو دیا ہے اتنے میں رہنے کی کوشش کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملے میں انسان اپنے سے کمتر لوگوں پر نگاہ کرے۔ آپ کے پاس تو کپڑے ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کے ساز و سامان ہیں، لیکن آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو سڑک پہ راتیں بتاتے ہیں، ٹھنڈی ہو گرمی ہو، بیچارے پریشان رہتے ہیں ہر حالت کو لے کر کے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، یہ اسلام کی رہنمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرض کے بوجھ سے بچنے کے لیے آپ اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اپنے مال کی حفاظت کریں اور وہیں پر خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنا ہے، بلا وجہ منشیات اور شیطانی کاموں میں مال نہ خرچہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی کنگال ہو جاتے ہیں کہ وہ ناجائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، تو ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے سے بچ کر کے بھی آپ جو ہے قرض سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی شادیوں کو آسان بنانا چاہیے، اس میں لوگ بہت سارے پیسے لٹا دیتے ہیں بلا وجہ، تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے برکت کی دعائیں کریں، اور اس کے لیے عمل صالح اور تقوی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ آپ عمل صالح کریں اور اسی طریقے سے تقوی کی زندگی اپنائیں، انشاءاللہ سب کچھ اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ اسی طریقے سے اچھی صحبت اختیار کریں، کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پیسے کو بھی سیف رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ دوسرے برے ساتھی آپ کو مل جاتے ہیں جو چاہ کر کے بھی آپ نہیں کر پاتے ہیں، یعنی آپ کا خرچہ اس قدر وہ کرا دیتے ہیں کہ آپ کنگال ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ رسم و رواج اور روایات اور خرافات سے بچیں۔ آج مسلمانوں کی معیشت جو بحران کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بلا وجہ رسومات اور خرافات میں بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پتہ نہیں کس کے پکوان پہ، نام کے پکوان پہ کس قدر پیسے خراب کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں، عید میلاد النبی کے جلوس پر کس قدر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، تعزیہ اور عرس اور نظر و نیاز پر کس قدر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اگر اسی پیسے کو 40واں اور 20واں اور نہ جانے برسی کے نام پر کتنے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اگر انہی پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے ان پر تقسیم کر دیا جائے تو ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے یہ، لیکن لوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال تو اس طرح سے قرضوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ اپنی اولاد کو تعلیم سے لیس اگر آپ کرتے ہیں، تعلیم دلانا چاہتے تو اس کے ساتھ میں ہنر بھی سکھائیں۔ تعلیم دے کر کے بچہ کب نوکری پر لگے گا پتہ نہیں، لیکن اگر آپ ہنر سکھاتے ہیں، اس کو ہنر سیکھ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کام کرے گا، کام پر لگ جائے گا، اور اس سے جو ہے آپ قرض سے بچتے رہیں گے۔ تو یہ کچھ سلوشن تھے کہ آپ قرض سے کیسے بچ سکتے ہیں۔